وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 130 سے 132 حصہ دوم، درس نمبر 14-24. آج کا موضوع، کیا ہم خواہشات دنیا کے ڈسے ہوئے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. بس جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس پر صبر کرو، اور سورج کے نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید کیا کرو، اور رات کی ساعات اولین میں بھی اس کی تسبیح کیا کرو، اور دن کی اطراف یعنی دوپہر کے قریب ظہر کے وقت بھی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. اور کئی طرح کے لوگوں کو جو ہم نے دنیا کی زندگی میں آرائش کی چیزوں سے بہرہ مند کیا ہے تاکہ ان کی آزمائش کریں، ان پر نگاہ نہ کرنا، اور تمہارے پروردگار کی عطا فرمائی ہوئی روزی بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پر قائم رہو. ہم تم سے روزی کی خواستگار نہیں بلکہ تمہیں ہم روزی دیتے ہیں، اور نیک انجام اہل تقوی کا ہے. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 130. فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس. پس صبر کرو تم جو یہ کہتے ہیں، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کرو سورج نکلنے سے پہلے. اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرو سورج نکلنے سے پہلے، وقبل غروبها، اور اس کے غروب ہونے سے پہلے بھی، سورج کے نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے. ومن آناء اللیل، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں. فسبح، اللہ کی تسبیح بیان کرو. واطراف النہار، اور دن کے اول اور آخر میں بھی. لعلک ترضی، تاکہ تمہیں خوشی حاصل ہو، تاکہ تم خوش ہو جاؤ.
ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم زہرۃ الحیاۃ الدنیا، اور تم اپنی نظر ان چیزوں کی طرف نہ کرو جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیاوی زندگی کی رونق کے سامان دے رکھے ہیں، لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم انہیں اس میں آزمائیں، ورزق ربک خیر، اور تمہارے رب کا رزق بہتر ہے اور دائمی ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر قائم رہو۔ لا نسألک رزقا، ہم تم سے رزق روزی نہیں مانگتے، نحن نرزق، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، والعاقبۃ للتقوی، اور پرہیزگاری کا یعنی انجام جو ہے وہ متقیوں کا ہے۔ سامعین کرام، بہت ایک بنیادی مضمون ہے اور بہت سے اس میں نقطے ہیں، قیمتی نقطے ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو رب کی رضا کے جویا ہیں، یعنی رب کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے اس تمام مضمون میں بنیادی سبق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس پہ ہم نے پچھلے درس میں بھی بات کی تھی، آج اور مضمون تھوڑا تشنا رہ گیا تھا۔ تو بنیادی مضمون تو وہی ہے کہ اللہ کی یاد میں زندگی گزارنی چاہیے، اور اللہ کی یاد کے لیے زندگی کو گزارنی چاہیے، اور اللہ کی یاد کو اپنے اوپر حاوی کر لینا چاہیے۔ اور میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے گزشتہ سبق میں بتایا تھا کہ اللہ کی یاد کیا ہے۔ دیکھیں، اللہ کی یاد کا تعلق بنیادی طور پہ ایک بنیادی امر سے ہے کہ آپ کو خود کی پہچان ہو، اور آپ اپنے رب کو، جو حقیقی آپ کا رب ہے یعنی اللہ، اس کو آپ اپنی منزل بنا چکے ہوں، زندگی کی منزل یعنی زندگی کا مقصد، اور آپ کی زندگی اور موت اب اللہ ہی کے لیے ہو، اور آپ اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے زندگی گزار رہے ہو۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہدایت کرتا ہے، جیسے کہ ہم نے آیت 130 نمبر آیت میں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ، یعنی رب کی یاد کو اپنے اوپر آپ حاوی کر لیجئے، کہ ہر وقت جو ہے ہمہ وقت اور ہمہ جہت آپ کا وقت جو ہے رب کی یاد میں گزرے۔ اور اس سے جو ہے لعلک ترضی میں یہ میں نے گزشتہ سبق میں بیان کیا تھا، آج پھر میں بیان کر رہا ہوں۔ لعلک ترضی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی خوشی اللہ کی یاد میں ہے۔ انسان اس وقت خوش ہوگا جب یہ رب کی یاد کو اپنے اوپر حاوی کر لے اور اللہ کی یاد میں زندگی گزارے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ ایمان والے جو ہیں ان کے دل مطمئن ہیں اللہ کی یاد میں۔ کیا مطلب؟ دیکھیں، اطمینان اور خوشی تقریباً ملتے جلتے لفظ ہیں۔ جو خوش ہے وہ مطمئن ہے، جس کو خوشی حاصل ہو گئی اس کو اطمینان حاصل ہو گیا، اور جو خوش نہیں ہے وہ پریشان ہے۔ لعلک ترضی، تو ایک بات یعنی یہ اس میں ایسی کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے سمجھنے کے لیے کہ میں آپ کو اس کی مزید دلائل دوں یا وہ دوں۔ دیکھیں، اللہ کی رضا، اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں تو آپ خوش ہوں گے۔ اگر آپ اللہ کی رضا کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں تو آپ خوش نہیں رہ سکتے۔ یہ تو ابھی ہم نے پڑھا ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا وہ تکلیف میں زندگی گزارے گا۔ یہ بات نوٹ کر لیں بہرحال۔ اچھا، اب جو 131 نمبر آیت ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، یہ یعنی مومن کی شان تو ایسی ہی ہے، وہ ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ جہاں ہمیں توحید پر کاربند ہونے کا حکم دیتا ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے
یعنی صاحبان تقویٰ کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں، یعنی جو انداز فکر ہے وہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہماری فکر، دیکھیں مومن کی جو زندگی ہے، ظاہر ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مومن اللہ کی رضا کے لیے جیتا ہے، اور اللہ کی رضا ہے بندگی میں، اور دنیا داری میں یعنی اگر انسان اپنے آپ کو دنیا دار بنا لے تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، ظاہر ہے ہر دنیا دار فاسق ہوگا، نافرمان ہوگا، یہ جملہ نوٹ کر لیں، ہر دنیا دار فاسق ہوگا، اس نے اپنی رب کی رضا کو نظر انداز کر دیا ہوگا، اور وہ نافرمان ہوگا اپنے رب کا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان اپنے رب کی رضا کا جویا بھی ہے اور وہ پھر نافرمان بھی ہے، ایسا ناممکن ہے۔ بہرحال یہی مضمون ہے اس آیت میں 131 نمبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی ایک فکر دے رہا ہے کہ تمہیں تو میری فکر میں میری رضا کی یعنی میری رضا کی تلاش کے لیے زندگی گزارنی چاہیے، میری رضا کی تلاش میں زندگی گزارنی چاہیے، اور میں نے دنیا میں جو لوگوں کو دے رکھا ہے اس کی طرف تمہاری نظر نہیں جانی چاہیے، یعنی توجہ، یہ والا تمدن عینہ کا آپ یعنی مت پھیلائیں اپنی نظریں نہ دوڑائیں ان چیزوں کی طرف جو مختلف قسم کے لوگوں کو، اب ظاہر ہے کہ دیکھیں دنیا میں کافی ایسے لوگ ہیں جو مالی لحاظ سے آسودہ حال ہیں اور بظاہر ایک پر آسائش زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت مال اور دولت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا ہے، لیکن یہ بات نوٹ کر لیں کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ بہتر ہے، اور وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اب یہ رزق رب کا اسی آیت میں ہے آخر میں، ایک تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، اس پہ میں انشاءاللہ بات کرتا ہوں، لیکن میں یہ تھوڑا سا جلدی سے اس کو بیان کروں۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تمہارے رب کا رزق، تمہارے رب کا دینا۔ تو دیکھیں دنیا کی نعمتوں کی اللہ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ میں رزق و رب کا پہ بات کروں کہ رب کا دیا ہوا، جو رب دیتا ہے، جو رب عطا کرتا ہے، جو رب کی طرف سے ملتا ہے، تو وہ بہتر ہے اور دائمی ہے۔ اب اس میں دنیا تو شامل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اگر چھپر پھاڑ کے بھی دے دے تو وہ موت تک اس کا وہ سامان ہوگا اس کے پاس، وہ پیسے، وہ روپے، وہ جائیداد، وہ محلات موت تک ہوں گے، اس کے بعد تو ختم ہو جاتی ہے کہانی، موت کے بعد باقی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا قرآن میں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ باقی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں رب کا رزق کیا ہے؟ اصل میں تو دیکھیں ہم یعنی میں جن لوگوں سے مخاطب ہوں، عوام الناس سے، جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، تو ہم تو ہر چیز کے بارے میں دھوکے کا شکار ہیں۔ آپ کو میں نے کہا ہے کہ دین کا کوئی بھی ایسی اصطلاح نہیں ہے جس کے بارے میں جس کا معنی ہماری نظر میں محدود ہو یا غیر واضح ہو، یا اس کے بارے میں ہم دھوکے میں مبتلا ہیں۔ مثال کے طور پہ ذکر الہی ہے، تو یار لوگوں نے تو ذکر الہی کو تسبیح کا ذکر قرار دے دیا ہے، یا صرف زبان ہلانے کو، وہ تو حقیقت میں ذکر الہی نہیں ہے۔ حقیقت میں وہ رب کی یاد کا ایک جز تو ہے، یعنی میں یہ نہیں کہتا، لیکن اصل ذکر تو نہیں ہے۔ اصل ذکر تو جب دل یعنی آپ اپنی زبان حال سے ذاکر ہو جائیں تو وہ ذکر الہی ہے۔ بہرحال یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں
اب یہاں رزق کے بارے میں ہے تو رزق تو ہم ایک محدود ذہنیت ہے ہماری، اور وہ ساری دنیا تک ہے، اور رزق تو ہم یہی کہتے ہیں یہ جو ہمیں پیسے، یعنی جو روپے پیسے ہیں اس سے ہم اپنا رزق لے لیتے ہیں، یا جو بھی ہے دنیاوی، میں یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیاوی عطا کو ہم رزق قرار دیتے ہیں۔ ایک شخص کھا پی رہا ہے، بڑا اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے مجھے اللہ کا بڑا شکر ہے، بڑا فراخ رزق دیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک شخص دھوکے میں مبتلا ہے، رزق کو تو یہ جانتے ہی نہیں ہے۔ دیکھیں رزق کی جو حقیقت ہے وہ باطن سے ہے، باطنی نعمتیں جو ہیں، اب مثال کے طور پہ یہ ذکر الہی جو ہے یہ رزق ہے، یہ اللہ کا رزق ہے، یہ کھانا ہے، یہ غذا ہے، روح کی غذا۔ تو ہماری جو روحانی غذائیں ہیں اور جو روحانی نعمتیں ہیں وہ اصل میں رزق ربی ہیں، اور وہ دائمی ہیں، وہ دائمی ہیں۔ جو روحانی نعمتیں ہیں، جو باطنی نعمتیں ہیں، وہ اصل رزق ہیں۔ اب مثال کے طور پہ وہی ہے قرآن ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، روحانی رزق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملا ہے، یہ رزق ربی ہے، یہ میرے رب کا رزق ہے۔ اس کو اگر میں اپنا لوں گا اور اس کی پیروی شروع کر دوں گا تو میری زندگی میں بہار آ جائے گی، میری بھوک مٹ جائے گی۔ رزق و رب کا، آپ ذرا اس کو محسوس کریں نا، اصل میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایسے معاشرے کو سمجھانا، ایسے لوگوں کو سمجھانا جس کی ساری جو دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہیں اور ساری نظر ان کی ظاہر پر ہے۔ تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور ایک ایک بات پھر یعنی بہت کوشش سے سمجھانی پڑتی ہے۔ رزق و رب کا خیر، بہرحال اس پہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں بات کروں گا، لیکن وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ دیکھیں انسان، تھوڑی توجہ، ہم تو اس وقت ظاہر ہم پر حاوی ہے، ہماری عقل، سوچ، فکر، یہ جو دماغ ہے اس سے ہم کام لیتے ہیں، اور اس کی نظر ظاہر سے یعنی دیوار کے پار ہماری عقل کی حد نہیں ہے۔ ہم دیوار کی حد تک دیکھ سکتے ہیں، دیوار سے پار نہیں دیکھ سکتے، جبکہ باطن جو کہ پوشیدہ ہے ہم سے، حقیقت تو وہ ہے۔ اب جب یعنی انسان ظاہر پر جلدی یقین کر لیتا ہے، ظاہری مشکلات سے جلدی گھبرا جاتا ہے، ظاہری تکالیف کو جلد محسوس کر لیتا ہے، لیکن نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے۔ مومن کی زندگی میں جو مشکلات اور تکالیف آتی ہیں تو وہ تو اس کے گلے کا زیور ہے، اس کے گلے کا ہار ہے، وہ تو اس راستے کے انعامات ہیں۔ ہر تکلیف اور ہر رکاوٹ اس کے درجات میں بلندی کا باعث بنتی ہے، اور یہ کبھی بھی اس پر ناشکری نہیں کرتا اور خوش رہتا ہے، آزمائش میں، تکلیفوں میں یہ خوش رہتا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان، اب سارے انسان تو ذہنیت تو ایک طرح ہو نہیں سکتی، لیکن تو جب یعنی متقین کی سارے لوگوں کی ذہنیت ایک جیسی نہیں ہو سکتی، کچھ اپر، کچھ کم، کچھ زیادہ لیول، کچھ کم لیول کے ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو تم تو میرے راستے کے راہی ہو، میری رضا کے جویا ہو، تم نے تو میری رضا پر نظر رکھ کر زندگی گزارنی ہے، تم نے تو زندگی میری رضا کے لیے گزارنی ہے۔ اور باقی جو لوگ ہیں جن کا دل میری یاد سے غافل ہے، ان کے پاس جو کچھ بھی میں نے ان کو دیا ہے، تھوڑی توجہ سن، باقی لوگوں کو یا دنیا والوں کو، دنیا داروں کو جو کچھ بھی میں عطا کر رہا ہوں، اس میں ان کی آزمائش ہے۔ اور ایک آیت میں اور آپ کو کوٹ کروں گا، یعنی آپ کی توجہ دلاؤں گا اس آیت کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ
انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون۔ اے حبیب، اے مومن، اے متقی، لوگوں کے پاس جو مال و دولت کی فراوانی ہے تو یہ تمہیں تعجب میں نہ ڈال دے۔ پھر دوسری جگہ ہے فَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ۔ تمہیں لا يَغُرَّنَّكَ، تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ کافروں کی، منکرین حق کی دوڑ دھوپ دنیا میں، اور ایسی دوڑ دھوپ ہم دیکھتے ہیں۔ کوئی صاحب کہتے ہیں میں نے ساری دنیا دیکھی بھی ہے اور میں ہر ملک میں گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے، اور بہت سے لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے بظاہر۔ یہ تو میں ہوائی سفر کی بات کر رہا ہوں، یعنی ہر جگہ گھومتے پھرتے ہیں، سیر سپاٹے۔ ظاہر ہے کہ یہ پیسے کے ذریعے ہوتا ہے سب کچھ، اور لوگ پھرتے رہتے ہیں۔ لیکن اب یہ بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے فَلَا تَغُرْ، تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ، منکرین حق کی چلت پھرت، دوڑ دھوپ شہروں کے درمیان۔ یہ تو تھوڑا سا سامان عیش ہے جو میں نے ان کو دیا ہوا ہے۔ تو دیکھیں، میں ایک یعنی مضمون میں جو ادا کرنا چاہ رہا ہوں، اور جو ایک آیت کا اور میں نے آپ کو پیش کی تھی، ترجمہ نہیں کیا، وہ بھی میں آپ کو کر دیتا ہوں، پھر آگے بڑھتا ہوں کہ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں تعجب میں نہ ڈال دے۔ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ، مال و اولاد کی فراوانی چند لوگوں کے پاس۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انما یرید اللہ، اللہ بلکہ چاہتا ہے کہ ان مال و اولاد کی فراوانی کے ذریعے میں ان کو عذاب دوں۔ لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور ان کی جان نکلے کفر کی حالت میں۔ اور یہ تو ایک بہت بڑی دنیا اس میں مبتلا ہے، لوگوں کی جان کفر کی حالت میں نکل رہی ہے، اور مال و دولت کی فراوانی۔ بہت سے لوگ آپ دیکھتے ہیں، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور سارا تعلق جو ہے بس دنیا کی دوڑ دھوپ سے ہے، اسی حالت میں وہ جان دے دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی اکثریت ہے سارا۔ ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں ایک ایسی شخصیت ہو جن کی ذہنیت سے آپ واقف ہوں، جن کی ساری دوڑ دھوپ دنیا کے لیے ہو سکتا ہے اس کے پاس پیسے، مال اولاد کی فراوانی ہو یا جو بھی ہے، لیکن وہ دنیا کی فکر میں ہی جان دے رہے ہیں۔ یہ تو آج کل دیکھیں، دنیا جو مسلمان ہیں، دنیا میں جو برائے نام مسلمان رہتے ہیں، یہ سب دنیا کی فکر میں ہیں۔ اب اس میں بہت سے لوگ ہو سکتا ہے کہ مال و اولاد کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے ذریعے میں ان کو عذاب دوں دنیا کی زندگی میں۔ اب یہ تو کلام ربانی ہے سامنے کرام، میرے الفاظ تو ہیں نہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ مال اور اولاد کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے۔ مال تو کوئی خوشی کا باعث نہیں ہوتا، یہ ہمارا ایسا خیال ہے کہ مال کی فراوانی سے ہم خوش ہوں گے یا خوشی خرید لیں گے۔ خوشی ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ عام طور پہ دیکھیں، یہ بڑا یعنی پھیلا ہوا مضمون ہے، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے اور ہونا چاہیے۔ مال اور اولاد کی فراوانی پریشانی کا باعث ہوتی ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کے بیٹے نہیں ہیں، مثال کے طور پہ بیٹے نہیں ہیں، مثال کے طور پہ عرض کروں، تو مال بھی نہیں ہے، بیٹے بھی نہیں ہیں، اب دونوں چیزیں جو ہیں یہ اگر ہوں بھی آپ کے پاس، تو ہو سکتا ہے بیٹوں کی نافرمانی آپ کو پریشان کرے،
اور بیٹوں کا بگڑ جانا آپ کو پریشانی میں ڈال دے. اور ہو سکتا ہے یہ اولڈ ہاؤسز جو ہیں یہ کیسے آباد ہیں؟ یہ بیٹوں نے اپنے والدین کو اولڈ ہاؤسز میں لا کے ڈال دیا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو بات کروں، اولڈ ہاؤسز کیوں آباد ہیں؟ ایسے اب پاکستان میں بھی چلن ہو رہا ہے، باہر ملک کے ملکوں میں تو بہت ہے اس کا رواج. یہ کون ہے اپنی اولاد ماں باپ کو وہاں لا کے ڈپازٹ کرا دیتی ہے کہ یہ اب ہم سے نہیں سنبھالے جاتے، ان کو رکھو یہاں. تو عام رواج ہے، مغربی ملکوں میں عام رواج ہے. لیکن دیکھیں اللہ کی یاد میں سکون ہے اور اطمینان ہے. دنیا کی اگر آپ اللہ کی یاد کو نہیں اپناتے تو آپ پریشان ہوں گے، آپ بہت بڑے فتنے میں پڑ جائیں گے اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا. دیکھیں مال اور اولاد کی فراوانی کو ہم نعمت سمجھتے ہیں، اور دنیا تو زحمت ہے. یہ نعمت یعنی نعمت ہے اس وقت جب آپ کا دل رب کی یاد میں مشغول ہو، پھر تو نعمت ہے یہ. لیکن اگر آپ کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے تو جو کچھ بھی ہے وہ زحمت ہے، وہ فتنہ ہے، وہ آزمائش ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا قرآن میں، نوٹ کر لیں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ. تمہاری مال اور اولاد جو ہیں یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے، اور ہم اس فتنے میں پڑے ہوئے ہیں. اس کو دیکھیں ہم فتنہ نہیں سمجھتے، مال اور اولاد کی فراوانی کو ہم آزمائش نہیں سمجھتے، جبکہ یہ بہت بڑی آزمائش ہے. خاص طور پہ مال کی فراوانی جو ہے یہ بہت بڑی آزمائش ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. اور دیکھیں دنیا میں جو نعمتیں ہیں ان کا خلاصہ جو ہے، یا جس کے ذریعے ہم دنیا حاصل کرتے ہیں، اس کا ذریعہ جو ہے وہ مال ہے. الیکشن اگر آ بھی جائیں تو الیکشن آپ کو مال جتائے گا. عام طور پہ سارے سرمایہ دار لوگ، تقریباً عام طور پہ سرمایہ دار لوگ ہی الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، وہی مہم چلا سکتے ہیں جو بھی ہے. خیر میرا تو یہ موضوع بھی نہیں ہے، میں تو آپ کو مال اور اولاد کی فراوانی کہہ رہا ہوں، اور میں آپ کو آزمائش کا تذکرہ کر رہا ہوں. یہ دنیا بہت بڑا فتنہ ہے. اگر آپ سوئے ہوئے ہیں اور اگر آپ جاگ گئے تو پھر نہیں ہے، پھر تو آپ الرٹ رہیں گے نا کہ یہ کہیں مجھے ڈس نہ لے. یہ کاٹتا ہے انسان کو، اس کا ڈسا پھر پانی نہیں مانگتا، دنیا کا ڈسا پھر پانی نہیں مانگتا. ہم سب لوگ تقریباً یہ بات نوٹ کر لیں، ہم دنیا نے ہمیں ڈس لیا ہے. اب حق بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. قرآن ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، حق ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. میں خود میں اپنے تجربات آپ کو بیان کرتا ہوں. 10 سال 15 سال لوگ میری باتیں سنتے ہیں، لیکن ان کو سمجھ سے باہر ہیں یہ باتیں. پھر بھی 15 سال بعد کوئی اگر وہ بات کہتے ہیں مجھ سے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اس نے میری بات سمجھی ہی نہیں ہے. تو یہ اصل میں دنیا کا ڈسے ہوئے لوگ ہیں. دنیاوی، بس دنیا ایک مختصر لفظ ہے. دنیا یعنی فتنہ جو ہے، زہرت الحیات الدنیا، اور دنیا کے ڈسے ہوئے لوگ پھر ان کی حق سمجھ میں نہیں آتا. آپ دیکھ لیں میرے عام طور پہ یعنی جو دروس ہیں جو یوٹیوب پہ پڑے ہوئے وغیرہ، اس پہ کمنٹس اتنے نہیں ہیں، نہ حق میں ہے نہ مخالفانہ ہے. عام طور پہ آپ دیکھیں اکثریت میری 0 کمنٹ ہے. اب اس کی جو وجہ بھی ہے میں اس پہ بات نہیں کرتا، لیکن 0 کمنٹ ہے. تو یعنی ایک مطلب تو یہ ہے کہ لوگوں کو اس میں یعنی نیگیٹیوٹی کچھ ملتی نہیں ہے، اور پازیٹیوی کے ہم لوگ قائل ہی نہیں ہیں. تو بس وہ کمنٹ کا سیکشن ہمارا تقریباً خالی رہتا ہے.
اور ظاہر ہے کہ میں تو ایسی بات کرتا ہوں کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی بات ہے، اور ایسی کوئی فرقہ واریت ہے نہیں ہماری باتوں میں، تو نیگیٹو چیزیں ملتی نہیں ہیں لوگوں کو، اور پازیٹیو جو ہے وہ ہمیں چاہیے نہیں۔ ہاں، فرقہ واریت والے مضامین دیکھ لیں، قصے کہانیوں والے، تو بس ایک لڑی لگ جاتی ہے کمنٹس کی، 1000 کمنٹ، 2000 کمنٹ، پتہ نہیں کیا کیا۔ چلیں، تو بہرحال میں ابھی گفتگو تھوڑی سی رہتی ہے اس موضوع پہ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں تھوڑی سی اور بات چیت کروں گا آپ سے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح وأطراف النہار لعلک ترضی ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فیہ ورزق ربک خیر وابقی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى۔ بس جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس پر صبر کرو، اور سورج کے نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید کیا کرو، اور رات کی ساعات اولین میں بھی اس کی تسبیح کیا کرو، اور دن کی اطراف یعنی دوپہر کے قریب ظہر کے وقت بھی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرة الحیاة الدنیا لنفتنهم فیہ ورزق ربک خیر وابقی۔ اور کئی طرح کے لوگوں کو جو ہم نے دنیا کی زندگی میں آرائش کی چیزوں سے بہرہ مند کیا ہے تاکہ ان کی آزمائش کریں، ان پر نگاہ نہ کرنا، اور تمہارے پروردگار کی عطا فرمائی ہوئی روزی بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى۔ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پر قائم رہو، ہم تم سے روزی کے خواستگار نہیں بلکہ تمہیں ہم روزی دیتے ہیں، اور نیک انجام اہل تقوی کا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔